صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج امام المعبرین امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ ان کے تذکارے خیر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہمیت کے حامل خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خواب کیا ہوتے ہیں، خواب کی اقسام کیا ہیں، اور پھر خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، کون خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، کون خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ دشمن پر فتح اور پانے کے وظائف اور دشمن سے نجات کے روحانی وظائف۔ سب سے بڑے دشمن جیسے میں نے عرض کیا تھا یہود و ہنود ہی ہیں۔ غیر مسلم جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ جہاں جہاد فرض ہے جہاد کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی دعا مانگی جائے۔ اس کے لیے چند ایک وظائف ہیں۔ سب سے پہلا سورہ یاسین شریف، اس کو تنہائی میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر 30 مرتبہ پڑھنا دشمنوں اور ظالموں سے نجات پانے کا مجرب عمل ہے۔ یعنی کم از کم 30 مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھی جائے اور اس کو کثرت سے پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ظالموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو اور کہیں سے بھی چھٹکارے کی راہ ممکن نہ ہو، اس کو آزادی نہ مل رہی ہو، قید ہو، اس ظالم جو ہے اس پر ظلم کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک، یہ اسم باری تعالیٰ یا نقیو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزادی عطا فرمائے گا۔ تو یوں ہمارے مسلمان بھائی جو محکوم ہیں، جو مظلوم ہیں، وہ فرداً انفرادی طور پر سبھی اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فتح و نصرت اور آزادی عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح جب دشمن سے سامنا ہو، میدان میں سامنا ہو جائے، جیسے ہمارے مسلمان بھائی مختلف ممالک میں، کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر ممالک میں دشمنوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، تو جب دشمن سے سامنا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کو، ان اسماء مبارکہ کو یکسوئی سے پڑھتا رہے، یعنی بڑی ہی توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ اسماء مبارکہ سماعت فرما لیں: یا سبوح یا قدوس، یا سبوح یا قدوس، یا غفور یا ودود، یا غفور یا ودود۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ یہ چاروں اسماء مبارکہ پڑھتے رہیں یکسوئی کے ساتھ۔ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کی طرف سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمن پر فتح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو دشمن کا ڈر ہو یا کسی سے تکلیف اور اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو قصیدہ بردہ شریف کا یہ ایک شعر ہے، اس شعر کو کاغذ کے کنارے لکھ کر، یعنی کارنر پر لکھ لے، امامے میں یا ٹوپی میں اس طرح رکھے کہ یہ شعر آگے پیشانی کی طرف رہے، انشاءاللہ العزیز دشمن ذلیل و رسوا ہوگا اور پڑھنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ شعر کیا ہے جی، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر ہے: محض تنی، اور اگر ملا کر پڑھیں تو محض تنی نصح، محض تنی نصح لیکن لست اسمعه، لیکن لست اسمعه، ان المحب عن العذال، ان المحب عن العذال فی صممی، ان المحب عن العذال فی صممی۔ ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں: اس نے تو مجھے خلوص دل سے نصیحت کی تھی، لیکن میں نے اس کی نصیحت نہ سنی۔ بے شک محبت کرنے والا ملامت گروں سے بے بہرا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف بھی یہ وسیلہ اس میں طلب کیا گیا ہے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمانے والے ہیں۔
تو یوں یہ شعر بھی اسی طرح لکھ کر پیشانی کی جانب ٹوپی یا امامے میں رکھا جائے۔ اور آخری وظیفہ یہ ہے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، دشمن سے نجات پانے کے لیے، دشمن پر فتح پانے کے لیے، کہ بوقت ضرورت شدید، یعنی جب شدید ضرورت پڑ جائے کہ دشمن اب جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ دعا جو ہے اس کو 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی دشمن پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اس سے نجات عطا فرمائے گا، ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ دعا کیا ہے سماعت فرما لیجئے۔ سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، اعوذ من شر عدو، اعوذ من شر عدو هو قوی منی، هو قوی منی برب هو اقوى منه، هو قوی منی برب هو اقوى منه۔ تو یہ دعا 111 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، اور ان پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قاہر ہے، وہ قہار ہے۔ اگر وہ قہار کی صفت کا اللہ کی ذکر کیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں پر جب قہر نازل فرماتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وہ قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اس کے سامنے کوئی بھی یوں جیسے وہ قائم ہے قائم نہیں رہ سکتا۔ وہی کافی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور میں دشمن کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ مجھ سے قوی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی طاقت والا ہے، میرا رب ہے، اور ان سے بھی، میرے دشمن سے بھی وہ بہت زیادہ طاقت والا ہے۔ تو بس اس کو پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرمائے گا، مظلوم کو ظلم سے آزادی عطا فرمائے گا، دشمنوں پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آپ بھی لازمی پڑھیے، امت مسلمہ کے لیے پڑھیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین، امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کا مختصر سا تذکرہ یہ ہے کہ آپ تابعین اعظام علیہم رضوان میں سے ہیں۔ 33 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ نے فیض پایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی غلام تھیں، اور آپ کے والد جو ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے غلام تھے۔ آپ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قرآن و سنت، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا، اور اپنے زمانے کے یعنی تابعین کے آپ امام ہیں۔ نہ صرف خواب کے حوالے سے امام المعبرین آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے کے آپ امام ہیں، اس کے علاوہ آپ امام الحدیث بھی ہیں، فقہ میں بھی بہت بڑا آپ کا مقام ہے، اور دیگر مفسرین، محدثین، دیگر علماء، فقہاء، انہوں نے لکھا کہ آپ زہد و تقوی میں بھی کامل تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، خشیت اختیار کرنے والے بہت سے آپ کے اوصاف ہیں۔ چونکہ آج آپ کے خاص اوصاف تعبیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو خوابوں کی تعبیر میں اور بھی صحابہ کرام تو ماہر تھے ہی، تابعین کا اگر ذکر کیا جائے اور لوگ بھی ماہر تھے، لیکن بعض اوقات علماء، فقہاء اور معبرین جب کسی خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز ہو جاتے، نہ بتا سکتے، تو وہ لوگوں کو آپ ہی کی طرف بھیجتے، آپ پھر قرآن و سنت کے حوالے سے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے۔ جی ناظرین، خواب کیا ہیں؟ اس حوالے سے خواب آتے کیوں ہیں، کس حد تک قابل اعتماد ہوتے ہیں، تو اس بارے میں کوئی بھی انسان اپنی عقل سے کوئی مضبوط رائے قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل جو ہے بعض اوقات صحیح بھی ہوتی ہے، بعض اوقات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر عقل قرآن و سنت کے وحی کے تابع ہو تو پھر یہ قرآن و سنت سے اخذ کر کے درست فیصلے کر سکتی ہیں، اور قرآن و سنت میں خواب کے حوالے سے جتنی رہنمائی دی گئی ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط بھی ہے اور سب سے زیادہ قابل اعتماد بھی ہے۔ اسی طرح خوابوں سے ایک بات جو ہے وہ بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا روحانی رشتہ اور تعلق کسی ایسی غیبی طاقت کے ساتھ ضرور ہے
جو ایک پردہ نشین محبوب کی طرح اسے اشارے دیتا ہے اور وہ انسان کے بارے میں خوب جانتا ہے. ہاں، انسان اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. اسی کو ہم اپنی زبان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف میں اور دیگر صورتوں میں بھی، سورہ صافات میں بھی سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ملتا ہے. ان کا بھی ذکر کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوابوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے جو 6 ماہ تک خواب آتے رہے، سچے خواب آتے رہے وحی کی شکل میں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کل عرصہ جو ہے، ظاہری نبوت مبارکہ کا جو ہے مکی اور مدنی دور، وہ 23 سال ہیں. تو 6 ماہ جو خواب آتے رہے ہیں، اس طرح سچے خوابوں والا جو 6 ماہ کا عرصہ ہے وہ نبوت کے 23 سالوں کا 46واں حصہ ہی بنتا ہے. بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں خوابوں کا کئی مقامات پر تذکرہ ملتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. سورہ صافات آیت مبارکہ 122 میں اس کا مکمل ذکر موجود ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب آپ نے خواب دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. چھری اللہ کے حکم سے نہیں چلی، مینڈا آ گیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ وحی پر مشتمل ہوتے ہیں. لیکن کسی ولی یا عام آدمی کا خواب جو ہے وہ وحی نہیں ہوتا، وہ الہام نہیں ہوتا. وہ عام آدمی کا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے، اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں. اگر سچا خواب ہو تو پھر بھی اس کی مناسب تعبیر پوچھنی چاہیے، خود سے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے. اور اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جو سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں جس کا تذکرہ ہے کہ انہیں خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کی تعبیر بالکل اسی طرح تھی. 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے، سورج سے مراد ان کے والد تھے، چاند سے مراد ان کی والدہ تھیں. اور چونکہ ان شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا، اب تو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. سجدہ جو عبادت ہے ان شریعتوں میں بھی صرف اللہ کے لیے تھا، تعظیم کے لیے جو بزرگ تھے انبیاء کرام یا اس طرح ان کے لیے تعظیمی سجدہ جائز تھا. لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اگر کوئی کسی کو تعظیم کے طور پر بھی سجدہ کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور یہ حرام فعل ہوگا. اور اگر خدا سمجھ کر کوئی سجدہ کرے گا تو پھر وہ یہ کفر ہوگا، کرنے والا مسلمان نہیں رہے گا، کافر ٹھہرے گا. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ذکر ملتا ہے سورہ فتح میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ خود جو ہیں مسجد حرام میں حلق کرا کر داخل ہو رہے ہیں. تو اس کی تعبیر یوں سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعتاً عمرہ شریف کرنے کے لیے آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے. سورہ فتح میں مکمل اس کا ذکر موجود ہے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے، 2 لوگوں نے خواب دیکھا، ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا اور آپ سے تعبیر پوچھی. سورہ یوسف کے غالباً 4 اور 5 رکوع میں اس کی مکمل تفسیر موجود ہے. حتیٰ کہ وہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا، گائیں 7 دبلی ہیں اور 7 موٹی ہیں، موٹی گائیں دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور وہ سارا معاملہ. تو وہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے پوچھا. ان کی تعبیریں سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر بتائیں. ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تم اپنے مالک یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرو گے. دوسرے آدمی نے پوچھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم پھانسی دیے جاؤ گے، تم سولی پر چڑھائے جاؤ گے اور پرندے تمہارے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے. اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے تعبیر فرمائی تھی. اسی طرح دوسرا خواب یہ پوچھا گیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، وہ 7 دبلی گائیں جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے دیکھے ہیں اور 7 خشک خوشے دیکھے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بادشاہ کو اور اس قوم کو کہ تم حسب عادت 7 سال تک کھیتی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو گے اسے اس کی بالی میں چھوڑ دینا، ہاں اپنی ضرورت کے مطابق کھانے کے لیے تھوڑی سی نکال لینا، پھر اس کے بعد 7 برس جو ہیں سخت
آئیں گے، یعنی قحط کے 7 سال آئیں گے، جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان 7 سالوں میں خرچ ہو جائے گا اور تھوڑا سا بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور وہ پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی جس کا ذکر سورہ یوسف میں ملتا ہے۔ اب خواب کی کتنی اقسام ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، اور امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ذاتی خیالات، جو ہم دن میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہی خواب کی شکل میں ہمارے سامنے نیند میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان کا ڈرانا، شیطان کی طرف سے خوفناک خواب یا برے خواب، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ یعنی ایسا خواب دیکھے جو ناپسندیدہ ہو، برا ہو، ڈراونا ہو، تو پھر کسی کو نہ بتائے اور اٹھ جائے اسی وقت اور نماز پڑھے، یعنی نفل وغیرہ پڑھ لے۔ اور آپ خواب میں زنجیروں میں جکڑنا اچھا نہیں جانتے تھے، یعنی کسی نے دیکھا کہ میں زنجیروں میں جکڑا ہوں تو اس کو قید کی صورت ہے، اور کہا گیا کہ قید سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے۔ زنجیروں میں جکڑنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن عام طور پر اگر قید ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا دین پر ثابت قدمی۔ اب اسی طرح جو خواب کی اقسام ہے ان میں سے 4 اگر اقسام جو بیان کی گئی ہیں تو اس طرح ہوا۔ سب سے پہلے حدیث نفس، خاص طور پہ اگر میں نے جو 3 کا ذکر کیا، یعنی خیال، حدیث نفس سے مراد اپنے نفسانی خیال۔ ایسے خواب میں روزمرہ کی پیش آنے والی چیزیں اور اپنے خیالات اور دلچسپیاں ظاہر ہوتی ہیں، جو ہم دن کو سوچ رہے ہوتے ہیں، خیالات ہمارے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے خواب اکثر رات کے اگلے پہر میں نظر آتے ہیں، جو اس کا پہلا پہر ہوتا ہے۔ پھر شیطانی خواب، ان میں اکثر انسان ڈر جاتا ہے، یا یہ خلاف شرع خواب ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، بری چیزیں دیکھتا ہے۔ تو صبح کی نماز کے وقت جو خواب آتے ہیں وہ اکثر شیطانی ہوتے ہیں، نماز سے بھی دوسری طرف توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو نماز سے غافل کر دے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں کہ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے اپنے پیارے کے سوا کسی کو نہ بتائے، اور جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے، ناپسندیدہ چیز دیکھے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو وہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا۔ دونوں طرح کے خوابوں کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اپنے جو پسندیدہ لوگ ہیں انہی کو بتائے، اور برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے، اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے تو انشاءاللہ وہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا، اور برا خواب تو کسی سے ذکر بھی نہ کرے۔ تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آتا ہے، ایسے خواب میں فرشتے کے ذریعے سے القاء کیا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو اکثر یہی خواب آتے ہیں، اور یہ خواب جو ہیں یہ تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، جو کہا جائے وہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تعبیر کسی ولی کامل سے، اللہ کے نیک بندے سے، یا اس فن کے ماہر سے، علماء سے کرانی چاہیے۔ ایسے خواب جو ہیں رات کے درمیانی حصے اور فجر کے قریبی وقت میں آتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے تہجد کے وقت میں سچے خواب جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ اور الجامع ترمذی میں ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، یعنی سحری کے وقت جو خواب آتے ہیں وہ سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور بعض اوقات یہ خواب بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، یعنی جو کہا جائے وہی مراد ہوتا ہے، کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے دست اقدس پر رکھ دی گئی ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی، جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دی گئیں۔ تو اب یہاں اگر خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے خزانے کی چابیاں عطا کی گئیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ وحی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یہ سچا خواب ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو تمام زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، اب تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خزانے عطا فرمائے گئے وہ آپ کے تصدق سے امت مسلمہ ان خزانوں سے فیض یاب ہو رہی ہے۔
تو یوں چند ایک یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی خواب ہیں، تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں لوگوں کو مختلف سائز کی قمیضیں پہنا ہوا دیکھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قمیض جو ہے وہ نیچے گھسٹ رہی تھی، لگ رہی تھی، تو فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، آپ کو اللہ نے دین کا علم زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی پیش کی گئیں اور کہا گیا یہ آپ کی زوجہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اسی طرح پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ مطہرہ بنی، مومنوں کی ماں بنی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ایک کالی عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ مدینہ شریف سے نکلی اور جحفہ شہر کی طرف چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وبا ہے جو مدینہ طیبہ سے نکل گئی اور جحفہ منتقل ہو گئی۔ اسی طرح کسی کا سر کٹے ہوئے دیکھنا یہ بھی شیطانی خواب ہے، صحیح مسلم میں اس کا ذکر موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ کسی مرے ہوئے کو سفید لباس میں دیکھنا اس کے مغفور یعنی بخشش شدہ ہونے کی خبر ہے، تو یہ بعض اوقات ہمارے ناظرین بھی پوچھتے ہیں سوال، تو سفید لباس میں اگر کسی اپنے فوت شدہ کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، یہ ترمذی شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح چشمہ جاری دیکھنا یہ نیک اعمال کا جاری ہونا اس کی تعبیر ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود۔ اسی طرح صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا خواب عرض کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اپنے جو پیشوا یا رہنما ہیں، علماء کرام ہیں، علماء حق ہوں یا اولیاء کاملین ہوں، ان کو اپنا خواب بتایا جا سکتا ہے اور وہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے جھوٹا خواب گھڑا قیامت کے دن اسے حکم دیا جائے گا کہ ایک دانے کے دونوں سروں کو آپس میں گرا دے، یعنی ایک دانہ ہے ان کے دونوں سروں کو آپس میں گرا دے گانٹھ ان کے لگا دے، تو یہ نہیں ہو سکے گا، تو فرمایا تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سچا خواب دیکھنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ انسان ہلکی غذا کھایا کرے، رات کا کھانا جلدی کھا لے، اور جو بادی چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں، بازاری چیزیں نہ کھائے، کم بولا کرے، سچ بولا کرے، 5 وقت نماز پڑھا کرے اور ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرے، یہ روحانیت کو جلا بخشتی ہے۔ یہ چند ایک کام کیے جائیں، رزق حلال کھایا جائے، شریعت مطہرہ کی پابندی کی جائے، تو پھر انسان کو سچے خواب نظر آئیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اس کو سچا خواب نہیں نظر آ سکتا، پھر شیطانی معاملات ہی ہوتے ہیں، پھر وہی جو خیالات ہوتے ہیں وہی سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو لازمی مد نظر رکھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، خواب کی تعبیر یہ موضوع اگرچہ بہت تفصیل طلب ہے، لیکن مختصراً میں عرض کروں گا۔ خواب کی تعبیر قرآن سے بھی کی جاتی ہے، حدیث مبارکہ سے بھی کی جاتی ہے، مختلف زبانوں کے محاورے سے بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات ہو بہو وہی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے الٹ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والے کی شخصیت کے مطابق کرنا ہوتی ہے۔ ایک ہی خواب اگر ایک عام شخص، دنیا دار شخص دیکھے تو اس کی تعبیر مختلف ہوگی، وہی خواب اگر کوئی صاحب طریقت، صاحب شریعت دیکھے تو تعبیر دوسری ہوگی، وہی خواب اگر کوئی کافر غیر مسلم دیکھے تو پھر تعبیر مزید مختلف ہو جائے گی۔ لہٰذا تعبیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ خواب دیکھنے والے کی شخصیت اور نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اسی طرح خواب کی تعبیر بعض اوقات قرآن مجید فرقان حمید سے کی جاتی ہے، قرآن پاک سے مل جاتی ہے۔ مثلا شہد کھانا بیماری سے شفا کی علامت ہے، اور یہی تعبیر ہوگی فیہ شفاء للناس، قرآن نے فرمایا کہ بے شک اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ بعض اوقات خواب کی تعبیر حدیث مبارکہ میں مل جاتی ہے، مثلا دودھ پینا علم اور فیض حاصل کرنے کی اس سے کی تعبیر ہوتی ہے، کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور بعض اوقات تعبیر جو ہے جو مختلف زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں ان میں مل جاتی ہے، مثلا کسی نے لاٹھی دیکھی تو اس کی تعبیر اس کو سرداری ملنا، عہدہ منصب ملنا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس حوالے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ بعض اوقات خواب کی تعبیر ہو بہو وہی ہوتی ہے جو خواب دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ مثلا
کسی نے بلندی پر چڑھنا دیکھا تو اس کی تعبیر پستی بھی ہو سکتی ہے، کشتی میں غالب آنا دیکھا تو اس کی تعبیر مغلوب ہونے سے ہے، یعنی جہاں مقابلہ ہوگا، معارضہ ہوگا تو وہاں پر تعبیر الٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح خواب کی تعبیر کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل بعض لوگ خواب جب بیان کرتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے حدیث مبارکہ بیان کر دی کہ جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے روز محشر اس سے کہا جائے گا کہ دانے کے دونوں جو کنارے ہیں ان کو آپس میں گرا دو، تو وہ گرا نہیں دے سکے گا، یعنی شرمندگی کا باعث ہوگا اس کے لیے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ یا علماء کرام ان کا صاحب ظرف ہونا بھی ضروری ہے جو خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، اور ان کو بھی چاہیے یہ لوگ اپنے خواب سر عام بیان نہ فرمائیں، کیونکہ پھر لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا ان کے خوابوں کا معاملہ کیا ہے، اور پھر دین کا بھی مذاق بنے گا۔ اسی طرح تیسری بات یہ کہ خواب میں جو کچھ دیکھا جائے بعین ہی وہی کچھ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کوئی دوسری تعبیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارکہ چھوٹی دیکھے تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ چھوٹی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ شخص خود بے دین ہے اور وہ ترک سنت کرنے والا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ اسی طرح کوئی صاحب طریقت خواب میں پانی دیکھے تو اس سے مراد وحدت ہے، کوئی خود کو مرتا دیکھے تو موتوا قبل ان تموتوا، حدیث مبارکہ کے مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ تعبیر ہوگی۔ اسی طرح کسی اور کو مرتا دیکھے تو اس کی عمر لمبی ہوگی، عورت دیکھے تو اس کی تعبیر دنیا ہے، دودھ دیکھے یا دودھ پیے تو تعبیر علم ہے، پاخانہ کرے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسرار خداوندی کی حفاظت نہیں کرتا اور گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، خنزیر گھوڑے یا کتے کو دیکھے تو اس کی تعبیر اپنا نفس ہے، ہاں اس پر سواری کر رہا ہے، اس کو ذبح کر رہا ہے تو اس سے مراد یہ کہ نفس کے مقابلے پر اسے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ گدھے پر سواری کرنا کامیابی کی دلیل ہے، حج پر جانے کی دلیل ہے، بارش برستے دیکھنا رحمت کی دلیل ہے، خود کو وضو کرتے دیکھنا گناہوں سے خلاصی کی دلیل ہے، نماز یا دیگر نیکیاں دیکھنا یہ نیکی پر عمل کرنے کی دلیل ہے، خود کو داڑھی منڈا دیکھنا اب اس میں بھی مختلف ہے، لیکن ایک یہ بھی ایک توحید کی طرف میلان ہے۔ یہی خواب اگر عام آدمی دیکھے تو اس سے مراد بے دینی ہے، وہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو اصل تعبیر کا فن ہے یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اس میں اپنی ذاتی تجربے اور مہارت کا بھی تھوڑا بہت دخل ہوتا ہے۔ بعض اوقات خواب دیکھنے والے کی شخصیت اتنی مختلف اور گہری ہوتی ہے کہ تمام خواب نامے اس کے خواب کی تعبیر غلط بتا دیتے ہیں، لہٰذا جو طالب طریقت ہیں، جو اللہ کی طرف لو لگانے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باطنی اسباب کی طرف دھیان کریں، مراقبہ، مجاہدہ، محاسبہ، یہ سارے اعمال بجا لائیں، عطا الہی سے اس پر خود بخود تعبیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ کسی سالک نے، کسی مرید نے، فقیر نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مرغی کی ٹانگ کھا رہا ہوں، منہ میں ڈالی تو وہ سانپ بن گئی۔ اب وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے فرمایا کہ لنگر میں سے چوری مت کیا کرو، تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں لنگر میں سے کچھ کھانا بچا لیا کرتا تھا، چوری کے طور پر رکھ لیا کرتا تھا، بعد میں کھاتا تھا۔ تو ایسے خواب جو ہیں، اب اس خواب کی تعبیر بتانا کسی خواب نامے کے بس میں ہی نہیں ہے، لہٰذا طالب طریقت کو چاہیے کہ اس سرچشمہ جود و سخا کی طرف متوجہ ہو جائے جس سے تمام تشنہ لبوں کی سیرابی ہوتی ہے، یعنی جو ولی کامل ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا رابطہ قائم رکھے۔ اسی طرح اس امت میں خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے سب سے بڑے معبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، الریاض النظرہ میں اور تاریخ الخلفاء میں موجود ہے۔ اعبر هذه الامہ آپ کو فرمایا گیا، اور پھر ان کے بعد تابعین میں امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ جن کا ذکر آج کیا یہ ہیں، پھر آگے دیگر چیزیں ہیں خواب کے حوالے سے، ان پر پھر کسی دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مختصر خواب کے حوالے سے جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے عرض کر دیں۔ ناظرین سامعین، صدر علی انہوں نے میں جوائن کیا، نظر کی کمزوری یا نورو کثرت سے پڑھیں۔ محمد ہمارے ایک اور لسنر ہیں طارق لطیف صاحب، کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور خواب میں ہوا میں اڑنا دیکھا جی، اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔ ان کے علاوہ جھنگ سے نور صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، جی بالکل بہت مبارک ہے، بہتر عمل ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہے، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، یا رزاقوں کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں فرانس کی
کن کن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تفصیل سے بتا دیں. انشاءاللہ میں کل کے پروگرام میں سبھی تفصیل سے عرض کروں گا. آپ تمام لسنر لازمی کل کا پروگرام سنیے. ریاض صاحب ہیں, انہوں نے نمازوں کی قضاء کے بارے میں پوچھا. جیسے ہی آپ کے پاس وقت ہو فوراً آپ پڑھ لیجئے. تاجہ بیر والا سے ہیں محمد طیب حسن صاحب, کہتے ہیں کہ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ اسرائیل اور فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں اور بابا رضوی کے مشن کو جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں, اور اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنے والوں کو مزید استقامت عطا فرمائے. آمین. جی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ فرانس کی, اسرائیل کی, دیگر جو ممالک کی پروڈکٹس ہیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا, عرض کروں گا ان چیزوں کے بارے میں. بالکل ان کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. سوشل سطح پر بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ, معاشی اکنامک سطح پر جب بائیکاٹ ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ بھی یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان ہی کی اپنے ملک کی چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی کرے. ناظرین سامعین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا